السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ وقال في موضع آخر: زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم قارئین کرام، آج آپ کے سامنے روبرو ہونے کا مقصد اسلام کا ایک اہم رکن زکوٰۃ کے عنوان پر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے میں گوش و گزار کروں۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس اہم چیز کو اپنی زندگی میں لانے کی اللہ توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ اسلام کے 5 رکن ہیں، ان 5 ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے۔ کیونکہ انسان اپنے پاس مال رکھتا ہے، اپنے پاس کاروبار رکھتا ہے، انسان اپنے پاس سونا رکھتا ہے، کیش رکھتا ہے، تو تمام چیزیں جب انسان اپنے پاس رکھتا ہے تو اس کو پاک کرنے کے لیے، اس کو صاف کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان مالوں کی زکوٰۃ نکالا کرے۔ جس طریقے پر مثال کے ذریعے سے اس بات کی وضاحت کروں کہ انسان کے کپڑوں پر جب کوئی دھبا لگ جاتا ہے تو اس کو صاف کرنے کی سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے تاکہ گندا نہ دکھے، لوگ دیکھ کر تعریف کرے، لوگ کہیں کہ واہ کیا بات ہے۔ تو جس طریقے پر انسان کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں لوگوں کے سامنے پاک و صاف رہوں، لوگوں کے سامنے میں اچھا دکھوں، تو جس طریقے پر وہ اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنا چاہتا ہے، جس طریقے پر انسان اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنا پسند کرتا ہے، اسی طریقے پر رب العالمین نے بھی انسانوں کو مالدار بنایا۔ انسانوں کو مال کے ذریعے سے اللہ ان کو آزماتے ہیں۔ کسی انسان کو اللہ خوب دولت دے کر کے، کسی انسان کو اللہ خوب روپیہ پیسہ دے کر کے اللہ اس کو آزماتے ہیں کہ میرا بندہ کیا ان مالوں کے اندر، ان مالوں کے ذریعے سے غرباء کی مدد کرے گا یا نہیں۔ اللہ انسان سے آزماتے ہیں، جب وہ اس کے اندر کامیاب نکلتا ہے، جب اس کے اندر وہ اس چیز کو صحیح طور پر ادا کر دیتا ہے، اللہ اس کے مال میں اضافہ اللہ عطا فرماتے ہیں۔
اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر تم مال خرچ کرو میری راہ میں تمہیں تمہارے مال کے اندر اضافہ کروں گا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر اقیم الصلاۃ کے ساتھ وآتوا الزکاۃ کا اللہ نے ذکر ادا کیا کہ بدنی عبادات کے ساتھ ساتھ مالی اللہ کے راہ میں مال بھی خرچ کیا کرو، کیونکہ اس مہینے میں انسان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اس لیے ہر انسان رمضان مبارک میں خاص طور پر اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں. اللہ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. بعض اللہ کے بندے وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین انسانوں کو مال دے کر کے اللہ ان کو آزماتے ہیں. تو جس طریقے پر انسان سونے کی زکوٰۃ نکالتا ہے، مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، ایک سے بڑھ کر اگر زائد اور ایک مکان ہے تو اس کے بارے میں بھی فرمایا، اور پھر جس کے پاس چوپائیں زیادہ ہے اس کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان کے اوپر بھی اس سے جو آمدنی ہوتی ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. جیسے ایک انسان کے پاس ایک مکان ہے رہنے کے لیے، سکون کے ساتھ وہ رہ سکتا ہے، اور دوسرا اس کے پاس مکان ہے جس سے اس کو نفع اس کو حاصل ہو رہا ہے، تو سال بھر میں دیکھیں کہ کتنی آمدنی اس سے ہو رہی ہے، اور پھر اس میں سے اس گھر کے اوپر جو مال جو آ رہا ہے اس کے اوپر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. تو یہ جو اللہ کی عظیم جو ہمارے پاس جو نعمت ہے اس نعمت کی ہمیں قدر کرنا ہے. ایک واقعہ حقیقت کا میں آپ حضرات کو سناتا چلوں کہ ایک خاتون نے خود ہمارے رشتہ دار میں اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کسی تقریب میں جا کر اپنے گھر واپس لوٹ گئی اور اپنے سارے زیورات نکال کر کے ایک بازو رکھ دیا، پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی. تھوڑی دیر گزرنے کے بعد جب ان کو یہ یاد آیا کہ میں نے اپنے زیورات فلاں جگہ پر میں نے رکھ دیے ہیں، لہذا اس چیز کو وہ تلاش کرنے لگی، اپنے زیورات کو تلاش کرنے لگی، تو جہاں پر زیور رکھا تھا وہاں پر اس کو نہ پایا. تو وہ حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی کہ میں نے یہیں پر تو زیور رکھے تھے، یہیں پر تو میں نے اپنا سونا رکھا تھا، پھر کہاں گیا؟ تو چنانچہ انہوں نے اپنا سارا گھر تلاش کیا تو نہ ملنے پر کہیں پر اس نے فون کر کے اپنی لڑکی کو فون کر کے معلومات کی کہ میں نے فلاں جگہ پر زیور رکھا تھا، وہ نہیں مل رہا ہے. تو بعد میں دیکھا گیا کہ جہاں پر زیور رکھا تھا اس کی جو چین ہوتی ہے وہ ان کے لڑکی کے کپڑوں میں اٹک گئی، جس کی وجہ سے ان کی لڑکی اپنے ماں کے زیورات کو لے کر کے اپنے گھر پہنچ گئی. اب ادھر ماں پریشان ہے، تو بعد میں پوچھا گیا کس طریقے پر آپ کے زیورات ملے؟ تو انہوں نے بتلایا
میں ہر سال ان زیورات اور ان سونوں کی زکات نکالا کرتی ہوں کہ جس کی وجہ سے یہ مال ان کا محفوظ ہو گیا. گویا کہ اپنے مالوں میں سے زکات کا نکالنا اپنے مال کو محفوظ رکھنا ہے. جب ہم اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ نہیں کریں گے، اللہ کی راہ میں زکات ادا نہیں کریں گے، غرباء کی ہم مدد نہیں کریں گے، یتیموں کی ہم مدد نہیں کریں گے، تو جو مال ہمارا پاک ہونے والا ہے وہ مال ناپاک ہو جائے گا اور بے جا جگہ پر ہم خرچ اس کو کر دیں گے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ جب مال خرچ کرو تو اس طریقے پر خرچ کرو کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ اس سیدھے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ اس سیدھے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے. چھپا کر صدقہ کرو، علانیہ طور پر لوگوں کو دکھلاوے کے واسطے اپنے مال کو خرچ نہ کرو کہ لوگ مجھے غنی کہیں، لوگ مجھے مالدار کہیں. اس نیت سے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ نہ کرو. جب اللہ نے ہمیں یہ نعمت سے نوازا ہے، جب اللہ نے ہمیں مال دیا ہے، اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، مالدار اللہ نے ہمیں بنایا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے حق کو بھی ہم ادا کریں. جس طریقے پر شوہر بیوی کا حق ادا کرتا ہے، بھائی بہن کا حق ادا کرتا ہے، اللہ کے حقوق بھی ضروری ہے. اللہ کے حقوق یہ ہے کہ جب ہمارے پاس دولت ہو تو ہم اس مال میں سے ہم غریبوں کی مدد کریں. آج اللہ نے ہمیں دولت سے نوازا، آج اللہ نے ہمیں امیر بنایا، آج اللہ نے ہمیں مالدار بنایا، ہر چیز سے اللہ نے ہمیں نوازا، تو ہم اپنے سے کم لوگوں کے بارے میں سوچیں یقیناً ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہوں گی. آج ہم عیش و عشرت کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، آج ہم بڑی آسانی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. یقیناً کچھ اللہ کے بندے، کچھ اللہ کی بندیاں ایسی بھی ہیں کہ جن کو مال کے میسر نہ ہونے کی وجہ سے کئی دنوں تک ان کا فاقہ چل رہا ہے. بعض اللہ کے بندے اور اللہ کی بندیاں ایسی بھی ہیں کہ جو اپنا ہاتھ پھیلانا پسند نہیں کرتے کہ ہم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں. اللہ جو ہمیں دے دے ہم اسی پر اللہ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں. آج جس طریقے پر ہماری اولادیں ہمیں پسند ہیں، جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے بھی ہم وہی پسند کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی چیزیں دوسروں کے لیے بھی پسند کیا کرو. جو چیز اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہ دوسروں کو دینا. اپنے لڑکی کے لیے اچھا عمدہ سے عمدہ چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں، تو اسی طریقے پر اپنے سے کم لوگوں کے بارے میں ہم یہی خیال رکھیں. یہ نہیں کہ وہ غریب ہیں، اس کو کسی کے بھی طریقے کا اس کو مال دے دیا جائے، رشوت والا مال دے دیا جائے، یہ مناسب نہیں ہے. بلکہ ہم جو اپنے لیے استعمال کرتے ہیں دوسروں کے لیے بھی ہم وہی پسند کریں. ہم اپنے لیے عمدہ و لذیذ کھانا پسند کرتے ہیں اور دوسرے کے کم لوگوں کو ہم سڑا اور گلا ہوا چیزیں ہم ان کو دے دیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. تو ناظرین کرام، زکوٰۃ ایک بہت ہی اپنے مال کو پاک کرنے کا ایک ذریعہ ہے، جس سے انسان کا مال بھی محفوظ رہتا ہے. ہمارے استاد محترم ایک مثال دیا کرتے تھے کہ انسان
کوئی مال اگر کہیں پر رکھے تو وہ نیت کر کے یہ رکھا کرے کہ میں اللہ کے یقین کر کے اس چیز کو وہاں پر رکھ دے، بھروسہ اور یقین کے ساتھ جس چیز کو جہاں پر اللہ کے سپرد کرتا ہوں یہ چیز حلال ہے اس نیت سے وہاں پر رکھ دے، تو پھر دوسرا کوئی انسان اس کو نہیں چھوئے گا۔ اور کئی مرتبہ خود میں نے اپنی زندگی میں اس چیز کو آزمایا ہے کہ اللہ پر یقین کر کے اس کو چھوڑ دیتا ہوں تو کوئی دوبارہ انسان اس کو نہیں چھوتا۔ گویا کہ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن بھی ہے، اور جس انسان کے پاس مال ہو، جس انسان کے پاس سونا ہو، تو وہ اپنے ان مالوں سے زکوٰۃ کو ادا کیا کرے۔ جیسے اگر کسی کے پاس 10 تولے اگر کسی عورت کے اگر پاس ہیں، زیور کی شکل میں ہے، مال موجود نہیں ہے، اب وہ یہ کہہ رہی ہے میرے اوپر زکوٰۃ تو واجب ہے لیکن میرے پاس کیش نہیں ہے، مال نہیں ہے میرے پاس، کیسے ادا کروں؟ تو اس کے بارے میں علماء کرام نے فرمایا ہے مال اگر نہیں ہے تو زیور کی شکل میں سونا تو تمہارے پاس موجود ہے، لہذا دیکھا جائے کہ اس 10 تولے کی کتنی زکوٰۃ بنتی ہے، اس 10 تولے کی جتنی زکوٰۃ بنتی ہے اس میں سے تھوڑی سی چیز، تھوڑا سا سونا فروخت کر کے اس سے پھر کیش لے کر کے اللہ کی راہ میں غریبوں پر اس کو تقسیم کیا جائے۔ اور یہ بھی دیکھا جائے کہ جو سب سے زیادہ مستحق ہے ہم اس تک سب سے پہلے اپنے مال کو زکوٰۃ پہنچائے، یہاں تک کہ اگر اپنے رشتہ داروں میں، اپنے قریبی رشتہ داروں میں اگر کوئی غریب ہے تو ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم سب سے پہلے اس غریب تک اپنا مال کو پہنچائے۔ یوں نہیں کہ ہمیں زکوٰۃ ہی نکالنا ہے، چاہے وہ مالدار آ جائے، ہٹا کٹا آدمی آ جائے اس کو دے دیا جائے، ایسا نہیں، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ زکوٰۃ کے ادا کرنے میں جو سب سے زیادہ مستحق ہے ہم اس تک اپنے زکوٰۃ کے مال کو پہنچائیں۔ آج بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ پیشہ بنا لیا ہے کہ بس ہم اس کے ذریعے سے اپنی زندگی گزار لیں گے، ہم اس کے ذریعے سے اپنی زندگی گزار لیں گے۔ اور آج کئی گھروں پر، کئی مکانوں پر ایسے نوجوان اور ہٹے کٹے آدمی آ رہے ہیں کہ جو مستحق نہیں ہے، جو مزدوری کر کے۔ اسی بات پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص نے اپنے ہاتھ کو دست دراز کیا، اپنے ہاتھ کو دست دراز کیا، اپنے ہاتھ کو جب اس نے دست دراز کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو بڑے اچھے خاصے ہو، تم تو بڑے تندرست ہو، یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ تو اس شخص نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال نہیں ہے، میں اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تک میرا یہ گمان ہے اگر اس میں یہ کہنے میں اگر غلطی ہو رہی ہے تو نشاندہی کی جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو چند رقم دی اور رقم دے کر فرمایا کہ یہ لے لو اور اس سے کڑھاڑی خرید لو اور پھر لکڑیاں بیچ کر کے، لکڑیوں کو بیچ کر کے اپنا گزارا کرو، لکڑیوں کو بیچ کر کے اپنا گزارا کرو۔ تو اس شخص نے اس سے ایک یا پھر غالباً یہ ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلہاڑی کا دستہ اس کو دے دیا اور فرمایا کہ اس چیز کو لکڑی بنا، لکڑی ٹھوک دو اور اس کے ذریعے سے اپنی کمائی کر لو۔ تو چنانچہ وہ شخص ویسا ہی کرنے لگا۔ تو آج ہمارے درمیان میں جو ہٹے اور کٹے لوگ آتے ہیں، کوئی معذور نہیں،
ہاتھ بھی تندرست ہے، پیر بھی تندرست ہے، ویسے بھی لوگ آ کر زکوٰۃ کا مال ہم سے لے جاتے ہیں، لیکن ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم صحیح مستحق تک اس زکوٰۃ کے مال کو ہم پہنچائیں۔ یہ نہیں کہ زکوٰۃ ادا کر دینا، زکوٰۃ کا نکالنا بڑی بات نہیں، بلکہ اس زکوٰۃ کے مال کو صحیح مستحق تک پہنچانا یہ اصل چیز ہے۔ صحیح مستحق تک پہنچانا یہ اصل چیز ہے۔ زکوٰۃ کے مسائل، زکوٰۃ کے بارے میں ہم بہت ساری باتیں اپنے علماء کرام سے ہم سنتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ میں تو بس ایک حقیر اور ناچیز انسان ہوں، مجھ میں اتنی سکت نہیں کہ میں کھل کر واضح طور پر بڑے بڑے علماء کرام کے جیسے بیان کر سکوں، باتیں بتا سکوں۔ بس میری یہ مطالعے کے تحت چند باتیں میرے اندر جو میرے دل و دماغ میں گھومتی ہے، جو چیزیں میں دیکھتا ہوں، بس لوگوں تک میں یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں، اپنی یہ بات بتلانا چاہتا ہوں کہ اپنے مال کو صحیح جگہوں پر، اپنے زکوٰۃ کے مال کو صحیح مستحقین تک پہنچاؤ۔ شہرت اس سے ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ انسان اس نیت سے اپنے مال کو خرچ کرے، اپنے زکوٰۃ کو ادا کرے کہ اس زکوٰۃ کے خرچ مال کے ادا کرنے سے میرا خدا مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرے نام اعمال کے اندر نیکیوں کا انبار جمع ہو جائے۔ یہ ہمارا اصل مقصد ہے۔ کوئی شہرت کمانا ہمارا مقصد نہیں، دکھلاوا مقصود نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا مقصود ہونا چاہیے۔ پہلے زمانے میں لوگ کس طریقے پر اپنے مال کو خرچ کرتے تھے، راتوں رات لے جا کر کے غریبوں تک اپنے مالوں کو پہنچا دیتے تھے۔ دنیا کے اندر ایسے بھی چند اشخاص موجود ہیں کہ جو بیک وقت میں کئی گھرانوں کے جو اپنا گھر نہیں چلا سکتے، ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے آج ہمیں مال دیا ہے، دولت دی ہے، ہم اس کا صحیح استعمال کریں، اور اپنے مالوں کو پاک کرنے کا اللہ نے جو ہمیں ذریعہ بنا، جو چیزیں ہمیں زکوٰۃ جیسی ہمیں ہمارے اوپر جو واجب کیا ہے، ہم ضرور اپنے مالوں سے زکوٰۃ کو ادا کریں، جس سے ہمارا مال بھی پاک رہتا ہے اور ہمارا مال بھی محفوظ رہتا ہے۔ تو لہذا ہم ان اوقات میں اور ایسے دور کے اندر اور ایسے لاک ڈاؤن میں چند ایسے بھی احباب ہیں کہ جو چند ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اپنے گھر میں رہ کر بس اپنی یوں ہی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو ایسے دور میں مالداروں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی ہم مدد کریں، ان تک ہم اپنا مال پہنچائیں۔ تو چنانچہ زکوٰۃ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے کہ جس طریقے پر مثال کے ذریعے سے میں اس کی وضاحت کروں کہ انسان ایک خیمہ بناتا ہے، ایک گھر بناتا ہے، اور اس کے چاروں طرف سے پلر اس کو دیتا ہے، تو کم سے کم ایک بھی اگر پلر دے دے تو جس کے ذریعے سے اس کو سپورٹ ملتا ہے۔ تو یہ جو 5 رکن ہے، ان 5 ارکان میں سے ایک رکن زکوٰۃ ہے۔ جب انسان کے پاس مال ہو، جب انسان کے پاس یا پھر کسی عورت کے پاس سونا ہو، تو بعض لوگ یہ حیلہ اختیار کرتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمارے مال پر سال نہیں گزرا، اس لیے ہمارے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں۔ وہ کیسے؟ تو وہ حیلہ اختیار کرتے ہیں کہ جب سال ہونے کے قریب ہوتا ہے
تو مرد اپنے مال کا مالک عورت کو بنا دیتا ہے. پھر جب دوسرا سال قریب ختم ہونے لگتا ہے تو عورت اپنے مال کو شوہر کے یا دوسرے آدمی کو اس کا مالک بنا دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی. ایسا اگر یہ ہیلا اختیار کر رہے ہیں معلومات کے باوجود تو انسان گنہگار ہوگا. زکوٰۃ کا ادا کرنا، اس کے مسائل کا سیکھنا، اس کے بارے میں معلومات کرنا، کتنی اپنی مال پر زکوٰۃ نکلتی ہے وہ صحیح معلومات کر کے اپنی زکوٰۃ کو نکالیں. اور آج جس طریقے پر دور میں معاشرے میں سونے کا جو ریٹ چل رہا ہے اس کی ہم صحیح معلومات کریں. جس دن ہمیں زکوٰۃ نکالنا ہے اس دن کی ہم قیمت معلوم کریں اور اسی حساب سے ہم اپنی سونے کی زکوٰۃ نکالیں. علماء کرام سے ربط پیدا کریں، دانشوروں سے معلومات کریں، معلومات کر کے اپنی زکوٰۃ کو غربا کے اندر ہم تقسیم کریں. تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کئی جگہوں پر بدنی عبادات کے ساتھ ساتھ مالی عبادت کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا ہے. اللہ کے حقوق جس طریقے پر ضروری ہے بندوں کے حقوق کا ادا کرنا بھی ضروری ہے. کل کو قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس بارے میں انسان سے پوچھا جائے گا کہ بتا میرے بندے، میں نے تجھے مال دیا تھا، میں نے تجھے دولت دی تھی، اس دولت کا تو نے کیسے استعمال کیا، اس دولت کا تو نے کہاں کہاں پر تو نے استعمال کیا. آج انسان اپنے مالوں کو مختلف جگہوں پر جمع کر کے رکھ دیتا ہے، بینکوں میں جمع کر کے انسان رکھ دیتا ہے. آج جب ہم زکوٰۃ نہیں نکالتے، اپنے مال کو پاک و صاف نہیں کرتے، وہ انسان کا وہ مال بے جگہ پر خرچ ہو جائے گا اور اس کو معلوم تک نہیں ہوگا. ہمیں معلوم ہونا چاہیے یہ بات کہ زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے سے انسان کے اوپر کئی امراض اس کو مسلط ہو جاتے ہیں، پریشانیوں میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، مصیبتوں میں گھیرا ہوا ہوتا ہے. اور پھر واویلا مچاتا پھرتا ہے کہ میرے مال میں برکت نہیں. کہاں سے برکت ہوگی کہ جب کہ تو نے اللہ کے لیے اپنے مال کو خرچ ہی نہیں کیا، اس چیز کو تو نے پسند ہی نہیں کیا. چنانچہ جس نے بھی اپنے مال کو جمع کر کے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نہیں نکالی، یہی مال کل کو قیامت کے دن اس کے لیے وبال جان بنے گا. اللہ رب العالمین اس کے اس مال کو توق بنا کر کے، گول رنگ بنا کر کے اللہ رب العالمین اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. والذین یکنزون الذھب والفضہ، اس کے مال کو اللہ رب العالمین توق بنا کر کے اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا اور پھر اس کے ذریعے سے اس کو کھینچا جائے گا. پوچھے گا انسان یہ کیا ہے تو وہ کہے گا کہ یہ میں تیرا ہی وہ مال ہوں جو دنیا میں تجھے مجھے پسند کرتا تھا، جمع کر کے رکھتا تھا. آج دیکھ میرا انجام میں تیرے ساتھ کیا کرتا ہوں. چھپا کر رکھنے سے دنیا والوں کو معلوم نہیں ہوگا، اللہ جانتا ہے اس کے پاس کتنا مال ہے، کتنا زکوٰۃ ادا کرتا ہے. کسی کے پاس اگر ایک بھی اگر تولہ ہے اس کی بھی زکوٰۃ اس کے پر واجب ہے. ہاں، جس کے پاس اگر قرضہ ہو وہ بھی ایسا قرضہ کہ جو معمولی طور پر نہ لیا گیا ہو، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے جس نے اپنے آپ کو زکوٰۃ کے مال سے بچانے کے لیے ایسی تدبیریں اختیار کرتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب ہمارے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے، ہم زکوٰۃ نہیں نکال سکتے. 1 سال 2 سال 4 سال
سالوں بیت جاتے ہیں لیکن پھر بھی انسان زکات نہیں نکالتا. گویا کہ ہم اپنے آپ کو گنہگار ہم اپنے آپ کو بنا رہے ہیں. تو پھر ایسے عالم میں کیا انسانوں کے اوپر اللہ کا عذاب نہیں نازل ہوگا؟ ایسے وقت میں ہم اپنے مالوں کی زکات ادا نہیں کریں گے تو کیا اللہ کا عذاب ہمارے اوپر نہیں آئے گا؟ یقیناً اللہ کا عذاب ہمارے اوپر آئے گا کہ ہم اللہ کی نافرمانیاں ہم سے ہو رہی ہے، اللہ کے وعدوں کو ہم توڑ رہے ہیں، قدم قدم پر ہم سے نافرمانی ہو رہی ہے، قدم قدم پر ہم اللہ کے عہد کو توڑ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی اللہ ہمارے ساتھ رحم کا اللہ معاملہ فرما رہا ہے. دنیا کا مالک اگر نوکر اگر غلط کام کرے تو اس کو اپنی نوکری سے نکال دیتا ہے، دھکے اس کو مار دیتا ہے، لیکن اتنے گناہ ہونے کے باوجود، اتنے غلطیاں ہونے کے باوجود اور اتنی نافرمانیاں ہونے کے باوجود پھر بھی اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کر رہا ہے. انسان کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے، انسان کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے. دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آنکھوں کے ذریعے سے، یہ سن رہے ہیں حالات کس طریقے پر بگڑ رہے ہیں. اس کے باوجود بھی اگر انسان اپنی زندگی میں سدھار نہ لے کر آئے، اپنی زندگی کو خدا رسول کے طریقوں پر نہ گزارے، تو پھر اللہ رب العالمین قیامت کے دن تو بڑا اس کے لیے تو بڑا کیا انجام ہوگا، کس طریقے پر اس کا معاملہ ہوگا ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں. میری ان باتوں کو سننے والے دانشوراں بھی ہوں گے جو میری باتوں کو سمجھ رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ اللہ عطا فرمائے. آمین. اور اللہ ہم سب کو جو دولت اللہ نے ہمیں دی ہے اس مال میں سے زکوٰۃ کو ادا کرنے والا اللہ ہم سب کو بنا دے، اور اللہ ہم سب کو عقل سلیم اللہ عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنے عہدوں کو پورا کرنے والا اللہ ہم سب کو بنا دے، بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنے والا اللہ ہم سب کو بنا دے. اگر میری باتوں کے کہنے میں اگر غلطی اگر ہوئی ہے تو آپ سے میں معافی کا امیدوار ہوں. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ اللہ عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا.